یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہ کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں،
جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ, یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کمبختو, تمہارے پاس جادو, چڑیل, جن, بھوت, تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار تم. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر, میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا, ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں میں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر, فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا, میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کی ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی ہاں, نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن, چڑیل, بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور ہمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو, اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے
الگ الگ جایا کرو، ایک ہی دروازے ہے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا، اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے، تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے ایک پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں، عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو، آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، یہ ذہن میں رکھوں. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ ککھ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھیں. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے.
کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے؟ ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور, سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں, لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو, سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی, کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے, تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا, دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب ہم 6 بھائی ہیں, ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا, وہ ہماری والدہ کے نام ہے جو کہ انتقال کر چکی ہیں. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا تو 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے ہیں بہنیں کتنی ہیں. بھائی بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا والدہ کا انتقال ہو گیا, تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں ہے اس میں. اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہیں, یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی تو بتا سکتا ہوں. وہ استاد جی اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں تو کیا صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا, ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس کے. اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے, کوئی گائے بھینسیں نہیں ہیں کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں, تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے, ماؤں کی پیکنگ کا دودھ, ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ, سوری ایسا نہیں ماں پیک کر کے اس کا دودھ, ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں, تو وہ خام خواہ میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں, وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں یا مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا, سرمایہ دار لوگ, انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے,
تو مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے. ہمارے سامنے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں, مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے, تو فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے, اس نے کہا ابے ادھر سے خرید کے ادھر بیچو, بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم, پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا, ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اصل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں, ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا, حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے. تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ ان کو مل رہا ہے, جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے. ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے. لیکن ایک چیز کو فرضی طور پہ کر کے وہ ڈبوں کا دودھ, ڈبوں کا ماؤں کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پیک ہونا چاہیے, یہ ہونا, تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اگر اتنی آبادی ہے, اگر یہ نہ ہوتا. بھائی آبادی جو ہوتی ہے نا, بچے ایک دم آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں, ماں جنتی ہے نا بچے کو. تو قدرت نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. 100 میں کوئی 1-2 ہیں جن کے نہیں ہوتا, تو 1-2 کے تو پھر دائی پلا دے ان کو, BCU ان کے اور آلٹرنیٹ موجود ہیں. تو غیر مسلموں کے لیے نسب کی حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری نظر میں بھائی نسب یا رشتہ, خونی رشتہ, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اس چیز کو ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. لیکن جمعے کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہر ہو, شہروں میں نماز ہوتی ہے جمعے کی, گاؤں میں نہیں ہوتی. باقی مسجد ضروری نہیں ہے اس کے لیے. بے شک 5 وقت کی نمازیں نہ ہوتی ہوں تو بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے. عقیقہ بکری کے علاوہ بڑے جانور میں قربانی پر قربانی کی عقیقہ کر سکتے ہیں. بقرعید کے جانور میں آپ قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیا غیر مسلم کی ابھی لکھی ہیں لوگوں نے سوال یہ اتنی جلدی کیا غیر مسلم کی دینی کتاب میں پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کے معبود جن کو پوچھتے ہیں غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی نیت سے پڑھے تو ٹھیک ہے, نارملی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے منع کیا تھا. تو اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک یا اس ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کے لیے تو صرف ٹھیک نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. اچھا بھائی, ایک آدمی نے قسم کھائی اگر میں نے اس گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو میں نبی کا امتی نہیں ہوں. پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا دی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو. اور یہ ایسی فضول قسمیں نہیں اٹھایا کریں. اپنا کوئی پوشیدہ گناہ کسی شیخ پر ظاہر کرے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر ایک دفعہ گناہ ہوا ہے تو شیخ کو نہ بتائے, چھپ کے اللہ سے توبہ کر کے اس کو بھول جائے بس. دوبارہ ہو گیا تو بھی شیخ کو نہ بتائے. تیسری دفعہ ہو گیا اس کا مطلب اب لت پڑ گئی ہے. اب اس کو چاہیے کہ شیخ کو بتائے بھائی مجھ سے بار بار ایک گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پھر ہونے کے بعد لت پڑ جاتی ہے, پھر چھوٹتا نہیں ہے. قاری عبد القیوم قاسمی میرٹھ سے تشریف لائے ہیں, ملاقات ممکن ہے انڈیا سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے بیوی سے بات کرنا شریعت کے اعتبار سے جائز, لیکن بعد میں تجربات کیا ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے اچھا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا نکاح سے پہلے, جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو سمجھو رخصتی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہوگا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی سے منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا, فری مت ہو. یہ بزرگوں کے تجربے ہیں. ویسے بزرگ یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن ایک تجربے ان کے بہرحال لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بہت ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے آپ رخصتی سے پہلے فری ہو گئے یا نکاح سے پہلے فری ہو گئے, جتنا فری ہوں گے شادی کے بعد اتنا نہیں فری ہوں گے. یہ رشتہ ٹوٹنے کا چانس اتنا زیادہ
بڑھ جائے گا. اس لیے رخصتی کے بعد ہی فری ہوا کرو بیگم سے, اور سناؤ کیا حال ہے بیگم, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, یہ سب رخصتی کے بعد, اس سے پہلے نہیں ہو. کلیت الشریعہ کا فلور آپ کی قدم بوسی کے لیے منتظر ہے, لیکن آپ نہیں آ رہے. خصوصاً کلیہ کا گھنٹہ ہے بھائی, انشاءاللہ آئیں گے. حسد اور بغض سے کیسے بچے, اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض آپ یہ انسان میں ہوتا ہے, بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے, ذاتی نفرت, اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے, یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں, میں ہی جل جل کے کالا ہو جاؤں گا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 2, اللہ کی تقدیر. جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے, کہ قریشیوں میں, عربیوں میں نبی کیوں آ گیا, نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے, ہم ان کو کیوں مانے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اہم یقسمون رحمت ربک, بھائی یہ میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی, کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے, میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے, تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے, وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے, وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پہ, کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. تو جس کو جو نعمت مل گئی, شہرت ہے, خوبصورتی ہے, دولت ہے, علم ہے, عزت ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے, دھوتی بنیان میں, آپ کے دوست 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے, بڑا زبردست, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے, تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے, ٹائی بھی لے لیں گے, پینٹ بھی لے لیں گے, اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا, اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں ملی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو, غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے, ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے, یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا, ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ بھی قبر کے اندر ہوگا, ہم بھی قبر کے اندر. جتنے کیڑے ہماری لاش پہ, اس پہ کم وقت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت, تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی, کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو. غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, اتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے, غسل کے جہاں غسل دیا جائے گا, اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں, اس پہ جیلسی, یہ کیوں, تو اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشا ہے, ریڈی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو, اے اللہ چوتھی بھی کرا دے اس کو, کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ تباہ کر دے اس کو, بیڑا ہی غرق کر دے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا, اے اللہ اس کو اور دے. اس دعا سے کیا ہوگا؟ دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے, تو اب کیا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار, ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں,
لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمدللہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اتنی زور سے؟ یہ بند کراؤ یار, یہ سارے ان کو بند کرائیں پنکھوں کو. شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا. آپ آگے آ جائیں, ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے بڑے بڑے پنکھوں کی, یہ بند کرا دیا کریں. جی وعلیکم السلام. ہاں 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 جی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پورے ملک کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے, واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے. میں نے مانگے, کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا, میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں, یہ لو 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو. یہ چپلیں چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے, یہ پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے. سمجھتے ہو, یہ ہمارے طرح غریب, یہ غریبوں کے مسئلے ہیں. کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں, یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری, یہ بہت چھوٹی چھوٹی. اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا, کنڈا لگا لیا, ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا, ادھر گٹکے ایک ہاتھ آ رہا یوں کر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہیں, گٹکے مٹکے, اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں, سونا ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے, گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں, کچرا کنڈی جگہ جگہ, لوگوں کے پاس پہننے کے, یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے, پورے کپڑے نہیں پہننے کے, اتنی غربت. نکلتا کیا ہے, گولڈ, صحیح ہے نا, ڈائمنڈ. ابے اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے, اتنا گولڈ نکل رہا ہے, غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے, بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے, ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ویل ڈن, کیا زبردست ہے. تو اتنی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں. نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے, لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے, کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو فراڈ نہ ہونے میں جیسے جاپان ہے, میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے, وہ 1 نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں. اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر 1 نمبر, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہے, یہ نہیں ہے بھائی, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا, پیسوں میں. جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرنے میں, اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں. ایک مسلمان مرد اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنی ماں کو بھی پالتا ہے, اپنے باپ کو بھی پالتا ہے, اور زکاتیں بھی دیتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, مسجدیں بھی آباد کرتا ہے,
آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوت نے دیکھو یہاں لوگوں کی، تو یہاں کی سخاوت غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا، ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھیں، حاجی لوگ خرید رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا، وہ عربی سعودی، مالک کو سائٹ پہ لے گیا، بولا یہ تیرے پاس جو پورا اسٹور ہے نا اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے؟ اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دیں اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے سارا، ٹھیک ہے یہ سب میں نے تجھ سے خرید لیا. تو ایسی ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے نا، گورے کا تصور نہیں ہے اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات. تو اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ آیا نا، جو جھوٹا واقعہ تھا، کتنا شور لوگوں نے اٹھایا، اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی، اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے ذمے ہے، لیکن وہ جھوٹا واقعہ تھا پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ. آپ کا کیا خیال ہے وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ویل ڈن، ان کے یہ روز کے واقعات ہیں. یہ عام پبلک کو نہیں پتہ چلیں گے، یہ اس کو پتہ چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو، یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو. وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں. پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں، کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہیں، یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے، ہمارے ایک دوست نے، بڑا مشہور ملک، ترقی یافتہ کنٹری ہے، وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہاں مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو کوئی ریپ کر رہا تھا غیر مسلم، اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے، وہ چیخ رہی تھی. کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی، میں نے وہ پیٹرول پمپ ہے نا، تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی ایک انگریز تھی، اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا، پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً، تو پولیس آئی اور اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے ہیں لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے، وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے، وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی، نہیں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا، زیادہ سے زیادہ کچھ سزا مل جاتی، جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی، اس کا باپ کہاں ہے بھائی، اس کا بھائی کہاں ہے؟ نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا، پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی تکہ کباب بنا دے گا، اس کا باپ آئے گا، اس کے 6-7 بھائی آئیں گے، اس کے چاچے آئیں گے، اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے. ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی. کیا عزت رہ گئی؟ پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار؟ ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں. عورت بیچاری بدحال ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بس ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر، اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے. یہ عزت کی، یہ زیادہ عزت والی بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو ہے دیکھو، آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر، گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک، یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے، یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اچھا میرے بھائی، حسد اور بغض کو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے بعد توبہ کر لیں تو کیا اس کے لیے گناہوں کا عذاب دنیا میں آیا ہو معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توبہ پر ہے کتنی تگڑی توبہ کی ہے. اگر اس نے پکے سچی توبہ کر لی، خوب گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، تو اس کا دنیا کا اثر بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں.
یعنی دنیا میں جو نحوست آنی تھی اس کے اوپر اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس پہ توبہ پر ہے، اس لیے پکی ڈھکی توبہ کرنی چاہیے.